السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر کا 74 75 دونوں کی مختصر تفسیر، کیونکہ بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان۔ آغاز کرتے ہیں پہلے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ فانطلقا، فانطلقا کہ پھر، فا کا مطلب پھر، دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، لقیا وہ ملے، غلاما ایک لڑکا، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، قالا اس نے کہا، اقتلتا کیا تم نے قتل کر دیا، نفسن ایک جان کو، زکیتا پاک جان جو تھی، معصوم مطلب، بغیری بغیر، نفسن ایک جان کے، لقد جئتا البتہ تم آئے، یعنی تم نے کیا، شیئن ایک کام، نکرا ناپسندیدہ۔ وہ دونوں جب چل پڑے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا نہ خون کیا تھا، نہ یہ کوئی اس نے کوئی غلطی کی تھی، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہی سوال دوبارہ کیا کہ ایک بچے کو آپ نے، معصوم بچہ جو تھا، اس کی آپ نے جان لے لی۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جو علمی سفر جو شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا کون سا واقعہ پیش آ رہا ہے یہاں پہ، فانطلقا سے لے کے فقتلہ تک، یعنی کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ دونوں چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ معذرت کر لی تھی، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو علمی سفر دوبارہ شروع ہوا، اب تو ان سے یہ واقعہ برداشت ہی نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے اور پھر دوسرے ساتھ ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ قتل جو تھا عجیب و غریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کنٹرول ہی نہ رہا، وہ پھر بول پڑے۔ قالا، سیدنا خضر علیہ السلام کے فعل پر انہوں نے جب اعتراض کیا، قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک برے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا۔ دیکھیں کسی جان کے بدلے کرتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، کوئی فدیہ بھی نہیں تھا، کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اس کے بغیر اس کو قتل کر دیا، تو بلا شبہ آپ نے تو یقیناً یہ بہت ہی برا کام کیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ سیدنا خضر علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا جس سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو کیا کہتے ہیں ایمانی جو جوش تھا، وہ وہاں پہ ولولے کی طرح وہ پھوٹ پڑا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی طریقے سے آگے سے اب جواب ہے، قال الم اقل لک ان لن تستطیع معی صبرا، قال انہوں نے کہا، کس نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا، اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکا تجھ سے، ان کا بے شک تو، لا تستطیع تطیع ہرگز نہیں کر سکیں گے، معیہ میرے ساتھ، صبرا کہ آپ یقیناً میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیا میں نے آپ سے اس بارے میں نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر سے شرط کو دوبارہ یاد کروایا اور پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کو بھی، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے دوبارہ ریلائز کروایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ پہلی بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھول چوک کا نتیجہ تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری مرتبہ کا اعتراض ان کا صبر نہ کر سکنے کی وجہ ایمانی جوش، صبر کی انتہا،
تو لہٰذا وہ چونکہ ایمان کے لیول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زبردست تھے، کوئی بھی شریعت کے خلاف بات کرتے انہوں نے اپنی پوری سلطنت، اپنا تمام جاہ و جلال ایک اللہ کی وحدانیت اور ان معاملات سے، مطلب وہ نہیں اس فضول قسم کے لوگوں کی طرح کے جو شریعت چل رہی تھی ان کے مطابق، شرکانہ قسم کی، واہیات قسم کی، ظلم و ستم کی، وہ اس کو چھوڑ کر نکلے تھے۔ تو کس طرح سے ہو سکتا تھا ممکن کہ یہ ان کی، مطلب کہ ان کا ایمان اس لیول کا نہ ہوتا؟ تو یہاں پہ ہے، جیسا کہ ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ شورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صبر کے حوالے سے ایک آیت ہے، وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک بات ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بھی زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ یعنی یہ بخاری کی روایت ہے 1469، یعنی صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام نعمتوں سے اعلیٰ بڑھ کر چیز ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان دو آیات کا مختصر ترین تفسیر۔